یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاند یا مریخ کی نہیں، یہاں صرف 2 سال قبل جیتے جاگتے کھیلتے کودتے زندگی کے ہر ابھرتے ہوئے سورج کے ساتھ جوہد میں مصروف انسان رہا کرتے تھے۔ گو کہ ان کی زندگی پرآسائش نہیں تھی، مگر سر چھپانے کو آستانہ تھا۔ 2 وقت کی روٹی مل جایا کرتی تھی، ان کے بھی محلے تھے، یہاں بھی بچے اسکول جایا کرتے تھے، یہاں بھی قہوہ خانوں پر لوگ دنیاوی مسائل کا حل ڈھونڈا کرتے تھے۔ مگر افسوس کسی نے خود کو خدا مانتے ہوئے اس بستی کو گڑھوں اور کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، ہر گھر کو قبرستان کا درجہ دے دیا۔ یہ تصاویر حضرت انسان کی رحلت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ 2 سال تک یہ سب کچھ دنیا میں موجود انسانیت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ممالک دیکھتے رہے، مگر زبان بندی کی وہ مثال قائم کی کہ جنہوں نے گونگوں کو بھی شرمندہ کر دیا۔ یہ مہلک میزائل اور بم امریکہ سے آتے تھے اور اسرائیل کے ذریعے انسانیت پر ضرب کاری لگایا کرتے تھے۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کا مکروہ چہرہ دنیا بار بار دیکھتی رہی، مگر یہ دنیا میں بسنے والے مسلم و غیر مسلم افراد کو وہ سبق سکھا گیا جس نے فلسطینیوں کو دنیا کے سامنے ایک ایسی قوم کے روپ میں پیش کیا کہ شاید جس کی مثال نہ ملے۔ یہ قوم صرف خدا کے آگے روئی، شکایت تھی اسے، جیسے یہ بچی کہا کرتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گی، خدا سے شکایت کروں گی۔ حسبي الله ونعم الوكيل. ليش ساكتين لهلا؟ ليش بنشوف قاعدين مشاهد الموت، الناس هم بنحرقوا، هم عايشين بنحرقوا، متخيلين؟ كل يوم المشهد بتكرر، كل يوم، ومع هيك الكل ساكت، عالم صامت متخاذل. حسبي الله ونعم الوكيل. بس هيك عالم۔ اگر میں یہ کہوں کہ پہلی بار دنیا میں انسانیت کو عقائد سے باہر نکل کر دیکھا گیا ہے تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ پہلی دفعہ میڈیا تقسیم ہو چکا تھا۔ آپ میں سے بہت چھوٹے ہوں گے جب امریکہ نے عراق، افغانستان، لیبیا وغیرہ پہ شب خون مارا تھا اور پورا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کے علاوہ ملین سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس وقت میڈیا پوری طرح ان بھیڑیوں اور سفاک انسانوں کے قبضے میں تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب لوگ کھل کر بول رہے ہیں، کھل کر لکھ رہے ہیں، لیکن اب بھی ان کا پالتو میڈیا انہی کی قصیدہ گوئی میں مصروف ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان سجدے میں دعائیں مانگتے رہے، غیر مسلم ویڈیوز بنا کر دوسرے سوشل محاذ پر معصوم عورتوں اور بچوں کی بیماری کو حیوانیت اور جاہریت گردانتے رہے، لیکن جس کی صرف ایک منصوبے پر نظر ہو وہ کچھ اور نہیں دیکھتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، دعائیں رنگ لائیں۔ پہلے ان سفاک انسانوں کو انہی کے خدا نے آگ اور دھول سے للکارا، اس کا جواب ان بے خدا سفاک بھیڑیوں نے معصوم اہل غزہ کا کھانا پانی بند کر کے دیا، یعنی خدا سے بھی جنگ۔ اور پھر وہ ہوا جو آپ اب میری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آج تل ابیب اور حیفا وغیرہ چاند اور مریخ کے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ بھیڑیوں نے معصوموں کو نارتھ غزہ سے ساؤتھ غزہ میں نقل مکانی کرنے کا حکم دیا تھا، آج ان کے اپنے چوزن لوگ بھی نقل مکانی میں مصروف ہیں۔ جن سے اس زمین کا وعدہ کیا گیا تھا ہزاروں سال پہلے، آج وہی اس وعدے کو توڑ کر پہاڑوں سے اتر کر بھاگ رہے ہیں۔ ہسپتالوں پر مستقل بمباری کرنے والے آج ایک اسپتال کے ہٹ ہونے پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ ٹنلز میں چھپنے پر مذاق اڑانے والے آج خود زیر زمین بنکرز میں چوہوں کی طرح چھپ کر بیٹھے ہیں۔ یہ اگر خدا کا انتقام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جواب کامنٹس میں دیکھ کر حوصلہ افزائی کیجیے، ہمارا چینل لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ سچائی کو سامنے لایا جا سکے۔